اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں ڈاکٹر قاضی اور آپ کو آج کی اس حج گائیڈ 2025 میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں حج کے لیے اپنا مہمان بنانے کے لیے دعوت دی ہے اور ہمیں چنا ہے، اور یقین کریں کہ اس سفر کے لیے میں خود بھی اتنا پرجوش اور خوش ہوں جتنے آپ سب لوگ ہیں۔ اسی جوش اور محبت کی وجہ سے میں یہ مکمل گائیڈ حج 2025 کی آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، تاکہ وہ لوگ جو میری طرح پہلی دفعہ حج پہ جا رہے ہیں ان کو کسی طرح سے کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور وہ لوگ ہر چیز آسانی سے سمجھ سکیں اور کسی الجھن کا شکار نہ ہوں۔ اگر آپ بھی پہلی دفعہ حج کے اس مبارک سفر پر جا رہے ہیں تو یہ مکمل گائیڈ آپ کے لیے ہے، اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چلیں تو اب میں آگے ویڈیو میں آپ کو حج کے تمام مراحل، دعائیں، نمازیں اور اہم باتوں کے بارے میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں، جیسا کہ میں خود تیاری کر رہا ہوں۔ پہلے نمبر پہ بات کریں حج کے سفر کی تیاری کی، تو سب سے پہلے آپ نے حج کو کوئی عام سفر نہیں سمجھنا، آپ نے حج کو ایک اہم سفر سمجھنا ہے، کیونکہ یہ سفر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دعوت ہوتی ہے، ایک عظیم موقع جو کہ شاید ہمیں اپنی زندگی میں دوبارہ نہ ملے۔ اس لیے سب سے پہلے حج کی صاف نیت آپ کر لیں، اپنے دل میں یہ پکا ارادہ کر لیں کہ یہ حج کا سفر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، کہ اے اللہ مجھے حج کی سعادت عطا فرما اور حج کے اس سفر کو میرے لیے آسان کر دے۔ اب بات کریں ہم حج کے سامان کی تیاری کی، تو مردوں کے لیے 2 احرام کی چادریں اور خواتین کے لیے سادہ لباس جو کہ پردے کے اصولوں کے عین مطابق ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ آرام دہ چپل، پانی کی بوتل، ضروری ادویات، چھتری، قرآن پاک، تسبیح اور حج گائیڈ آپ کے پاس ہو تو اچھا ہے۔ ہو سکے تو اپنے پاس حج گائیڈ یا ایک چھوٹی سی ڈائری جس میں آپ اپنی دوائیں لکھ سکیں، اور آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں اگر آپ کے پاس ڈیجیٹل موبائل، آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے اور اس میں آپ نے مکمل حج گائیڈ ڈاؤن لوڈ کر لی ہے تو یہ تو سب سے آسان اور بیسٹ۔ یہ والی چیزوں کو آپ سب سے پہلے تیار کر لیں تاکہ وہاں پر جانے کے بعد آپ کو کسی طرح سے کوئی پریشانی نہ ہو اور آپ کا ٹائم سیو ہو سکے۔ یاد رکھیں حج 5 دنوں پر مشتمل ہے اور ہر دن کا اپنا مقصد اور اپنی برکت ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ہر دن کو ایسے آسانی سے بیان کروں کہ جیسے ہم وہاں پر موجود ہیں، تاکہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آسانی سے لگ سکے۔ تصور کریں کہ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ آ گیا ہے اور یہ وقت ہے احرام باندھنے کا اور منا روانگی کا۔ میں اور آپ جب احرام باندھیں گے تو اس کے ساتھ یہ نیت کریں گے، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے حج کا یہ سفر آسان بنا دے اور اس کو قبول فرما لے۔ اس کے بعد ہم سب تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے بعد منا روانگی کا وقت آ جائے گا، ہم فجر کی نماز کے بعد منا میں روانگی کے لیے نکل پڑیں گے۔ ہم صبح فجر کی نماز کے بعد مکہ سے منا کی طرف روانہ ہوں گے اور وہاں پہنچ کر ہم ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں گے۔
یاد رکھیں یہ دن اصل میں حج کے آغاز کا سفر ہوتا ہے۔ اب آئے گا حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ، عرفات کا دن، حج کا سب سے بڑا دن۔ یاد رکھیں یہ سب سے اہم دن ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ ہم عرفات میں پہنچیں گے انشاءاللہ، اور وہاں پر ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی جمع کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور گر گڑائیں گے، روئیں گے، معافی مانگیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ مغرب کے بعد ہم مزدلفہ روانہ ہوں گے، جہاں پر ہم رات کھلے آسمان کے نیچے گزاریں گے۔ یاد رکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات سے رو رو کے معافی مانگنے کا بہت ہی بہترین وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد آئے گا حج کا تیسرا دن، یعنی کہ 10 ذی الحجہ، قربانی، حلق اور طواف افاضہ کا دن۔ یہ دن سب سے مصروف دن ہوتا ہے۔ اس دن ہم جمرات عقبہ یعنی بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے، قربانی کریں گے اور بال منڈوائیں گے یا بال چھوٹے کریں گے، اور طواف افاضہ کریں گے جو کہ حج کا ایک اہم رکن ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ سب کرنے کے بعد ہم سادہ لباس بھی پہن سکتے ہیں۔ اب تصور کریں کہ 11 اور 12 ذی الحجہ جو کہ حج کا چوتھا اور 5واں دن ہے، اس میں ہم جمرات شیطان کو کنکریاں ماریں گے۔ اس دن ہم تینوں شیطانوں، چھوٹے، درمیانے اور بڑے، تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں ماریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اس سے اپنی مغفرت مانگیں گے۔ یاد رکھیں یہی وہ عمل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ اس کے بعد تصور کریں دن ہے 13 ذی الحجہ کا، حج کا آخری دن، طواف وداع کا دن۔ یہ حج کا آخری دن ہوگا۔ ہم طواف وداع کریں گے، خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگائیں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ہمیں حج کی سعادت دی۔ یہ لمحہ سب کے لیے بہت ہی جذباتی ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کو الوداع کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ خاص دعاؤں کی جو ہمیں ضروری یاد ہونی چاہیے۔ بات کریں عرفات کے دن کی دعا کی تو اس دن اللہم اغفر لی ولوالدی وللمسلمین والمسلمات۔ طواف کے دوران کی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رمی اور کنکریاں مارتے وقت کی دعا بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور حج کے بعد کی دعا اللہم اجعل حجنا مبرورا وسعینا مشکورا وذنبنا مغفورا۔ یاد رکھیں یہ وہی دعائیں ہیں جو ہمیں روحانی طاقت دیں گی اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے میں مدد دیں گی اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کریں گی انشاءاللہ۔ تو اب آخر میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ انفارمیشن، یہ ویڈیو مفید لگی تو اس کو اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ملنے منانے والوں میں جو حج کے اس بابرکت سفر پہ روانہ ہونے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان میں ضرور شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس مفید انفارمیشن کا پتہ چلے اور وہ اپنے حج کے سفر کو آسانی کے ساتھ مکمل کر سکیں اور حج کے تمام مراحل، دعائیں اور عبادتوں کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں اور آسانی سے سمجھ سکیں۔ اسی کے ساتھ میں ڈاکٹر طیب قاضی اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس مقدس سفر میں آسانیاں دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس حج کو قبول کرے، اس سفر کو قبول کرے اور ہمیں
خیر و عافیت سے سارے مراحل دعاؤں کے ساتھ نیت خالص کے ساتھ مکمل کر کے اپنے دیس اپنی فیملی میں واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ڈاکٹر طیب قاضی کو اجازت دیں۔ کوئی فردر انفارمیشن آپ کو چاہیے ہو، آپ کو کسی کے بارے میں کوئی ویڈیو چاہیے ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ تعالی میں اپنا بیسٹ کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اس سفر کو، اس بابرکت سفر کو جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے مہمان بنیں گے، اس کو کسی الجھن، شک، پریشانی کے ساتھ بیسٹ طرح سے مکمل کر سکیں۔ ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخر حج ہو، اس کے بعد ہمیں حج کا موقع نہ ملے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ڈاکٹر طیب قاضی کو اجازت۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔